اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ تم چھوڑ دو ان تمام گناہوں کو جو تم کرتے ہو ظاہر میں یا چھپے ہوئے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گناہ کس کو کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، پیارے مومن بھائیو، گناہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو رب دو جہاں کے حکم کے خلاف اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، ان تمام کار کو گناہ کہا جائے گا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، ایک بزرگ نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اے میرے مومن بھائیو کہ جب تم گناہ کرو تو یہ نہ سوچو کہ تم کون سی گناہ کر رہے ہو، تم گناہ صغیرہ کر رہے ہو یا گناہ کبیرہ کر رہے ہو، بلکہ یہ سوچا کرو کہ تم کس ذات کی نافرمانی کرنے جا رہے ہو۔ کیا تم اس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو کہ جس ذات نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے؟ کیا تم اس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو کہ جس ذات کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے؟ کیا تم اس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے یہ آسمان یہ زمین اور اس کے مابین ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا تم اس ذات کی نافرمانی کرنے جا رہے ہو کہ جس ذات نے تمہارے لیے آسمان اور زمین کو سجایا؟ کیا تم اس رب کی نافرمانی کرنے جا رہے ہو کہ جس رب نے تم کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، تم کو بہترین امت میں پیدا فرمایا، تم کو اخلاق والا نبی عطا فرمایا، تم کو سب سے بہتر نبی عطا فرمایا؟ کیا تم اس رب کی نافرمانی کر رہے ہو کہ جس رب کی وجہ سے تم اس دنیا میں آئے ہو، جس رب نے تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، جس رب کے پاس تم کو اس دنیا سے لوٹ کر جانا ہے؟ کیا تم اس رب کی نافرمانی کرنے جا رہے ہو کہ جس رب کی ذمہ داری میں ہے تمہاری زندگی کی ہر اعمال کا حساب لینا، جس رب نے جو رب قیامت قائم کریں گے، جس رب کے پاس ساری امتیں موجود ہوں گے، جس رب کے پاس تمام بندے موجود ہوں گے ایک وقت، وہ جو رب تمام بندوں کا حساب لیں گے، کیا تم اس رب کی نافرمانی کرنے جا رہے ہو؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس رب کے حکموں کو مان لیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیارے حبیب کے طریقے کو اپنا لیں، تبھی جا کر رب ہم سے خوشی ہو جائیں گے، تبھی جا کر پیارے حبیب ہم سے خوش ہو جائیں گے، تبھی جا کر ہم کو جنت جیسی نعمت عطا کی جائے گی۔ پیارے نوجوان ساتھیوں، ذرا دھیان سے سننا، ہم نوجوان ہیں، ہم سے گناہ ہوگی، ہم سے خطا ہوگی، لیکن ذرا دھیان سے سننا۔ ایک نوجوان کے بارے میں ایک کتاب میں قصہ کہ وہ ایک بزرگ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ حضرت مجھے کوئی ایسی تجویز بتا دیجئے کہ میں گناہ تو کروں لیکن میرے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے، میں معصیت تو کروں۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت مجھے کوئی ایسی تجویز بتائیے کہ میں گناہ تو کروں لیکن میرے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے، میں معصیت تو کروں لیکن قیامت کے دن مجھے سزا نہ دی جائے۔ میرے پیارے دوستو، وہ بزرگ مسکراتے ہیں اور بلا کر پاس بیٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پیارے بچہ ذرا دھیان سے سننا، میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم گناہ کرو گے لیکن تمہارے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا، تم گناہ کرو گے لیکن قیامت کے دن تم کو سزا نہیں دی جائے گی۔ چلو تم کچھ کام کر لینا، میں تم کو کچھ ٹپس دے رہا ہوں، میں تم کو کچھ آپشنز دے رہا ہوں، تم اگر اس پر عمل کر لیے تو تمہارے گناہوں کو بخش دی جائے گی، تم کو معاف کر دیا جائے گا۔ وہ نوجوان خوش ہو گیا اور سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بیٹا، جب تم گناہ کرنا چاہو، جب تم گناہ کرنے جاؤ تو یہ سوچنا کہ مجھے میرا رب نہیں دیکھ رہا، مجھے اللہ نہیں دیکھ رہا، اور تم ایسی جگہ جا کر گناہ کرنا جہاں اللہ کی نگاہ نہیں پہنچتی، تم ایسی جگہ جا کر گناہ کرنا جہاں اللہ دیکھتا نہیں ہے۔ وہ نوجوان حیرت ہو کر کہتا ہے کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تو ہر چیز کا خبر جاننے والا ہے، اللہ کے سامنے سے کیسے میں بے نظر ہو جاؤں، اللہ کے سامنے سے کیسے میں اوجھل ہو جاؤں، اللہ کے سامنے سے کیسے میں گم ہو جاؤں؟ حضرت یہ ممکن نہیں ہے، میں اللہ کے سامنے سے، میں اللہ کی نگاہ سے ہٹ نہیں سکتا، لہٰذا میں گناہ کروں تو کون سی جگہ کروں؟ اور دوسری تجویز بتائیے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ بزرگ کہتا ہے، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ نوجوان سن، جب تو گناہ کرے تو کوئی ایسا وقت ڈھونڈ لینا کہ جس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سانس سے نہ فائدہ اٹھاتا ہو، تو اس وقت اپنے سانسوں کو بند کر لینا اور سانسوں کو بند کر کے اس گناہ کو کر لینا۔ گناہ کو کرنے کے بعد پھر 1-2 منٹ سانسوں کو رکا کر پھر سانس لینا شروع کر دینا، تب جا کر تیرے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ وہ نوجوان حیرت انگیز ہو جاتا ہے، وہ نوجوان پریشان ہو جاتا ہے، وہ پھر کہتا ہے کہ حضرت یہ کیسے ممکن
ہو سکتا ہے. 1-2 منٹ تو دور کی بات, میں تو اگر 10-20 سیکنڈ سانس نہ لیا تو میری سانس اٹک جائے گی, میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا, میری وفات ہو جائے گی. تو پھر مجھے گناہ کی لذت کہاں سے ملی؟ تو پھر مجھے گناہ ہوئی کہاں سے؟ تو پھر میں گناہ, وہ چاہت میری کیسے پوری ہوگی جس کو میں کرنے چاہ رہا ہوں؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ چل بیٹا, یہ بھی تجھے پسند نہیں تو ایک ایسا اور تیسرا تجویز بتاتا ہوں. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تو گناہ کرنے جائے تو 3-4 دن پہلے سے رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا, یعنی کھانا پینا سے رک جانا. کھانا پینا کھانا نہیں, کھانا کو کھانا نہیں, پانی کو پینا نہیں, نعمتوں سے فائدہ اٹھانا نہیں. پھر وہ گناہ کرنے کے بعد 2-3 دن ایسے ہی رک جانا تاکہ اس کے اثرات, گناہ کے اثرات ختم ہو جائے, اور قیامت کے دن تو یہ کہہ دے کہ اللہ میں نے گناہ نہیں کیا تھا, میں تیرے نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا. نوجوان نے کہا کہ حضرت یہ بھی ممکن نہیں ہے. بزرگ فرماتے ہیں چل چوتھا آپشنز دے رہا ہوں کہ تو دنیا میں موج و مستی کر لینا, تو دنیا میں شراب خوری کر لینا, تو دنیا میں حرام خوری کر لینا, تو دنیا میں ہر طرح کی گناہوں میں مبتلا رہنا, تو دنیا میں زنا بھی کر لینا, تو دنیا میں ہر کچھ کر لینا. لیکن قیامت کے دن جب حساب لیا جائے, قیامت کے دن اگر تیرا فیصلہ جہنم میں جانے کا ہو جائے تو ڈنکی کے چوٹ سب کے سامنے کہہ دینا, ساری فرشتوں کے سامنے کہہ دینا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی کہہ دینا کہ اللہ میں تو جہنم میں نہیں جاتا, میں تو جہنم میں نہیں جاتا, مجھے تو جنت ہی میں, میں تو جنت ہی میں جاؤں گا, مجھے جہنم میں مت بھیجو, میں جہنم میں جاتا نہیں, میں آپ کے حکموں کو مانتا نہیں, آپ نے میرے لیے جہنم کا فیصلہ کیا, اس کو میں مانتا نہیں, اس کو میں مانتا نہیں. وہ نوجوان اپنے سر کو نیچے کر کے کہنے لگا کہ حضرت قیامت کے دن میری کیا حیثیت رہے گی, قیامت کے دن میں کیسے کہہ دوں رب کے سامنے, قیامت کے دن کیسے میں کہہ دوں ساری امتوں کے سامنے, قیامت کے دن میں کیسے کہہ دوں ساری فرشتوں کے سامنے کہ اللہ تیرے حکموں کو میں نہیں مانتا, میں تیرے حکموں کو نہیں مانتا, میں جہنم میں نہیں جاتا, میں تیرے حکموں کو انکار کرتا ہوں. حضرت قیامت کے دن تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی, تو پھر میں اتنے بڑے بڑے فرشتوں کو کیسے روکوں گا؟ وہ جب مجھے جہنم میں کھینچ کر لے جائے تو میں کیسے منع کروں گا؟ اس دن تو کوئی میری بس نہیں چلے گی, اس دن تو کوئی میری حیثیت ہی نہیں ہوگی, تو پھر میں کیسے رب کے حکموں کو انکار کروں اور فرشتوں کو کیسے روک لوں, میں اپنے بدن کو کیسے رکا لوں جہنم میں گھسنے سے؟ وہ بزرگ مسکرا کر کہنے لگا کہ بیٹا تو یہ سمجھ گیا, تو ساری باتیں سمجھ گیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر تو ایک پل سانس نہ لے تو دنیا میں ٹیک نہیں سکتا, دنیا میں بچ کر رہ نہیں سکتا. میرے بچہ, جب تو دنیا میں زندہ رہتے ہوئے کھانا پینا چھوڑے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, جب تو دنیا میں کہیں بھی ایسا جگہ تجھے نہ ملتا کہ جہاں رب موجود نہ ہوتا ہو, جب تجھے دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ملتی, ایسی کوئی جگہ نہیں ملتی کہ جہاں رب موجود نہ ہوتا ہو, جہاں رب تجھے نہ دیکھتا ہو, تجھے سب کچھ سمجھتا ہے, تو سب کچھ سمجھتا ہے, اور تو اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ قیامت کے دن بھی تیری کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی بھی بندے, کسی بھی بندے کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہوگی قیامت کے دن, نہ تیری نہ میری. تو اس بات کو بھی جانتا ہے, اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے, تو پھر کیوں سوچتا ہے گناہ کرنے کے بارے میں؟ تو کیوں چاہتا ہے گناہ کرنا؟ تو کیوں چاہتا ہے رب کی معصیت کرنا؟ تو کیوں چاہتا ہے پیارے حبیب کے طریقے کو چھوڑنا؟ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت مجھے سمجھ میں آ گیا کہ دنیا میں میری کوئی حیثیت نہیں رب کی نعمتوں کے بغیر, آخرت میں کوئی حیثیت نہیں ہے میری رب کی اشاروں کے بغیر. لہذا حضرت میں توبہ کرتا ہوں اور کبھی گناہ نہیں کروں گا, اور کبھی معصیت میں مبتلا نہیں ہوں گا, اور کبھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں چھوڑوں گا, اور کبھی نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑوں گا. وہ نوجوان توبہ کرتا ہے, اور وہ نوجوان بزرگ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو رکھ کر بیعت کر لیتا ہے, رب کے سامنے توبہ کرتا ہے. میرے پیارے دوستو, ذرا سوچئے تو صحیح, اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر رب کی نافرمانی کریں گے, ہم اگر رب کی نافرمانی کریں گے تو قیامت کے دن بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں, دنیا میں بھی کوئی ہماری حیثیت نہیں. ہمیں اپنے گناہوں سے بچنا چاہیے, ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. تو آئیے سب مل کے توبہ کرتے ہیں, سب کوئی دل کی ندامندی کے ساتھ کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.